الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، مذہب اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جن کے ادائیگی کا مطالبہ اسلام ہر بندہ مومن سے کرتا ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق ہے، امتی پر اپنے نبی کا حق ہے، اولاد پر اپنے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر اپنے اولاد کا حق ہے،
انسان پر اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق ہے، اپنے خاندان کے دوسرے رشتہ دار، نانا نانی، دادا دادی، ماموں خالہ، چچا تائے اور اس طرح کے رشتوں کا حق ہے انسان پر، امام پر مقتدیوں کا حق ہے، مقتدیوں پر امام کا حق ہے، استاد پر شاگرد کا حق ہے، شاگردوں پر استاد کا حق ہے، انسان پر اپنے پڑوسیوں کا حق ہے، اپنے محلے والوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، اور ہر انسان پر انسانوں کا حق ہے، جانوروں کا، پرندوں کا بھی حق انسان پر ہے۔ اور اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، جہاں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے وہاں رشتے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، تعلقات میں جماؤ پیدا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ دار ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتے، حقوق میں کوتاہی ہوتے ہیں، تو تعلقات میں کمزوریاں، جھگڑے، نفرتیں اسی میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام نے حقوق سے متعلق بڑی تاکید فرمائی، ہر ایک کے الگ الگ حق بیان کیا کہ ان کے حق کو ادا کرنے سے آدمی نیک بخت ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، خالق کا محبوب ہوگا، مخلوق کا پسندیدہ ہوگا۔ اگر ان حقوق کو ادا نہیں کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی، خالق کے نزدیک بھی ناپسندیدہ، اور مخلوق کے نزدیک بھی وہ نفرت کے قابل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا حق انسان پر اللہ کا ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت کو جائز نہ سمجھیں، اسی کے سامنے سجدہ کریں، یہ پیشانی اسی کے لیے جھکیں، اس کے سوا کسی کے لیے سجدہ ناجائز ہے، اس کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا اسے حرام ہے۔ اللہ ہی کو مشکل کشا، اللہ ہی کو حاجت روا، اللہ ہی کو منتیں کو پورا کرنے والا، مرادوں کو پورا کرنے والا جانیں اور اس پر یقین اور ایمان رکھیں۔ اللہ کے گھر کے سوا کسی کے گھر کے طواف کو جائز نہ سمجھیں۔ اور یہ ایسا حق ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی قدرت میں اگر کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شریک کسی مورتی کو ٹھہرائے، شریک سورت کو ٹھہرائیں، شریک چاند کو ٹھہرائیں، شریک کسی پتھر کو ٹھہرائیں، شریک کسی جانور کو ٹھہرائیں، وہ شرک ہے اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. صاف الفاظ میں کہتا ہے اس کے سوا، یعنی کفر و شرک کے سوا میرا بندہ اگر میرے حق میں کوتاہی کرتا ہے، اس سے کوئی دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں، اسے درگزر کر دیں اور اپنی جنت میں جگہ عطا کر دیں، جہنم سے بچا لیں. شرک کا گناہ انجانے میں کرا یا جان کر کرا اور توبہ کرے بغیر مر گیا تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. اور اس میں کسی قسم کا سمجھوتا بھی نہیں ہے اور ایک دم پکا قانون ہے. ایمان والے کو ہر حالت میں اس عقیدے پر پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کر دیے ہوں گے. اس مجلس میں بہت سے لوگ بہت دفعہ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور گھر کا طواف کر لیا ہے. ہوں گے ایسے بہت سے لوگ جن کو ان کی تکلیف کے وقت میں، ان کے پریشانی کے وقت میں، ان کے غم کے وقت میں، ان کے جان و مال کے نقصان کے وقت میں، ان کی بیماریوں کے وقت میں کسی نے کہہ دیا فلاں جگہ جا کر چادر چڑھا دو، فلاں جگہ جا کر نذرانہ کر دے دو، فلاں جگہ پر جا کر منتیں مانگ لو، فلاں جگہ پر جا کر مرادیں مانگ لو، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ان کی بات سن کر چلے گئے کسی آستانے میں، چلے گئے کسی مزار میں، وہاں جا کر سجدہ کر دیا، وہاں جا کر طواف کر دیا، وہاں جا کر منتیں مانگ لی، وہاں جا کر مرادیں مانگ لی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اور پھر بھی نماز، پھر بھی سجدے، پھر بھی روزے، پھر بھی زکوٰۃ، پھر بھی حج، پھر کعبۃ اللہ کے زیارتیں، مدینۃ المنورہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اطہر پر درود و سلام. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کو اگر کوئی کہہ دے ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، سخت بیماری لگی ہے، ہم سے کہہ دیں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تو فوراً چلے جاتے ہیں کیا؟ ارے تحقیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں واقعتاً وہ ڈاکٹر ہے کیا، اور ڈاکٹر ہے تو کیا اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ علاج رکھے ہیں کیا، شفا رکھے ہیں کیا، معلوم کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. اور یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، یہاں بغیر کسی تحقیق کے انہیں بول دیا چلے گئے. کتنے لوگوں کا حال ایسا بھی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ غیر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، غیر اللہ کے دروازوں پر جاتے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ پیشانیاں لگڑتے ہیں وہاں پر جا کر. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، دیکھیں ہم اپنے آنکھوں سے باقاعدہ وہاں جا کر پیشانی رکھ دیا ہے، مزار پر پیشانی رکھ دیا ہے، لگڑ رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے میری فلاں مراد پوری کر دو، میری فلاں مراد پوری کر دو. وہ اللہ کا بندہ وضو کرتا، آ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا تو اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے. کیا نہیں ہے اللہ کے دربار میں، کیا نہیں ہے اللہ کے دربار میں، لیکن ایمان ہم کو پختہ نہیں. چلے گئے جا کر منتیں مانگے، مرادیں مانگے، پیشانیاں ٹپکا کر لگڑ لگڑ کر وہاں پر گڑ گڑا کر آنسو بہا رہے ہیں. اس میں جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو دیکھ کر وہ قرآن کی آیت یاد کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اے ایمان والو، اگر میرے ساتھ تم شریک کرو گے، اگر میرے سوا کسی کے لیے سجدہ کرو گے، اگر میرے سوا کسی کے گھر کا طواف کرو گے، میرے سوا کسی کے دربار میں منتیں مرادیں مانگے، یاد رکھو اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. جنت کی بوباس تک تمہیں نہیں ملے گی. کون یہ بات جا کر پہنچائے گا ان تک؟ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا مل جائے گا، تمہارے خاندان میں کوئی ایسا مل جائے گا، تمہارے رشتے دار میں کوئی ایسا مل جائے گا، آپ اسے سمجھائیں، اسے بتائیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. جہاں تک عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، تکریم کی بات ہے، تمام اولیاء اللہ ہمارے سروں پر ہیں. ان کی عزتیں ہمارے آنکھوں پر ہیں، ہمارے سروں پر ہیں. ان کی عظمت قبول، ان کی کرامتیں قبول، ان کی عزتیں قبول. لیکن ایک مقام ہوتا ہے اولیاء کا، ایک مقام ہوتا ہے انبیاء کا، ایک مقام ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا. عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر اولیاء کو رسول کا درجہ، عظمت میں آ کر اولیاء کو اللہ کا درجہ. اگر اس مجلس میں کوئی اب تک انجانے میں جا کر کسی مزار پر سجدہ کر لیا تھا، کسی طواف کا، کسی مزار کا طواف کر لیا تھا، توبہ کریں، اس سے توبہ کریں اور صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ انجانے میں گناہ ہو گیا تھا، انجانے میں شرک ہو گیا تھا. تیرے گھر میں بیٹھ کر، تیرے برگزیدہ بندوں کے سامنے بیٹھ کر یا اللہ توبہ کرتا ہوں، اسے قبول کر لے. اگر تم سدھر گئے، تم توبہ کر لے، تمہارے پیٹ سے، کھوک سے پیدا ہونے والے سارے بچے موحد پیدا ہوں گے، ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. اگر تم نے آج نہیں مانا، توبہ نہیں کی، شرک کی حالت میں شرک کرتے کرتے مر گئے، تمہاری کھوک سے پیدا ہونے والے بچے مشرک بن کر پیدا ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. زندگی میں ہمارا معمول بنا لیں، جہاں کہیں اس طرح کا شرک دیکھیں، کفر دیکھیں، اللہ رب العالمین کے ذات و صفات میں اس طرح کا معاملہ دیکھیں تو ان کو بڑے پیار سے، محبت سے سمجھائیں اور محل موقع دے کر سمجھائیں. آپ ان کی جگہ میں پہنچ گئے، وہاں جا کر شور و غل کر لیا تو وہاں بجائے اصلاح کے، بجائے وہاں کوئی کام ہونے کے، گڑبڑی ہو جائے گی، مذاق ہو جائے گا. آپ اپنے خاندان میں محبت سے بہت سی باتیں کرتے ہیں نا، بچہ کیا پڑھتا ہے، کیا کماتا ہے، بہت سی باتوں کی ہم بات کرتے ہیں. تو ان کے عقیدے سے متعلق بھی کبھی بات کر لیں، ان کے عقیدے سے متعلق بھی بات کر لیں. اور ان کو جب معلوم ہو کہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں تو ان کو روکو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شرک کے گناہ کو ہم معاف نہیں کرتے. سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہیں، غفار ہیں، معاف کرنے والے، بخشش کرنے والے خدا، اس بارے میں اتنا سخت قانون کیوں؟ اس کا جواب بھی آپ کو قرآن شریف میں ملے گا. سورۃ الروم میں 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم في سواء انفسكم كخيفتكم انفسكم. اللہ تعالیٰ 21ویں پارے میں مثال دے کر سمجھاتے ہیں. میں دوسرے الفاظ میں اسے مثال دوں. آپ کی ایک فیکٹری ہے، آپ کا ایک کارخانہ ہے، آپ نے اسی بڑی محنت سے، بڑی عرق ریزی سے آپ نے اسے ترقی تک پہنچایا. اس فیکٹری میں، اس کارخانے میں کام کرنے والے سینکڑوں افراد ہیں، ہزاروں افراد ہیں. اور ان کام کرنے والوں میں سے بعضوں کا حال ایک پابندی سے آتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے پابندی سے نہیں آتے،
بعض لوگوں کا حال یہ پابندی سے تو آتے ہیں لیکن کام کرنے کی جگہ میں سستی کاہلی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا وہاں آنے کے بعد ٹال مٹول کرتے ہیں, مختلف غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے ایک آدمی ایسی غلطی کرتا ہے کہ آپ کے کارخانے میں کام کرتے ہوئے, آپ کے پاس مزدوری لیتے ہوئے, آپ کے علاوہ اس کارخانے میں, اس فیکٹری میں کسی اور کو بھی مالک سمجھتا ہے, کسی اور کو بھی اس میں حصے دار سمجھتا ہے. تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو, سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو, کیا تم اس کارخانے میں جو آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے معاف کریں گے آپ اسے؟ ارے جو روزانہ کام پر برابر نہیں آتا ہے اسے معاف کر دیں گے, ہو سکتا ہے. آنے کے بعد ٹال مٹول کرتا ہے, سستی اور کاہلی کرتا ہے, اسے ہو سکتا ہے معاف کر دیں گے. لیکن وہ آدمی جو آپ کی فیکٹری میں آ کر آپ سے مزدوری لے کر آپ کے ساتھ کسی اور کو آپ کی فیکٹری میں, آپ کے دکان میں, آپ کے ہوٹل میں, آپ کی ہاسپٹل میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے, تو آپ اسے معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں. اسے سب سے پہلے اپنی فیکٹری سے نکال کر بھاگائیں گے. پتا نہیں یہ کیا آج مجھے شریک سمجھتا ہے, کل یہ خود بھی شریک مالک ہو کر بیٹھ جائیں. تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین بنائے ہیں. اس کے حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہیں. آج ہم بنگلوں کے مالک ہیں, آج ہم فیکٹریوں کے مالک ہیں, بہت بڑے بڑے پراپرٹیوں کے مالک ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, اللہ رب العالمین کے سامنے سارے بندے, انسان اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سور پھونکنے کے بعد جو آخری آدمی مرا تھا, سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں ہوں گے. اس وقت اللہ رب العالمین پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج ان چیزوں پر کس کی بادشاہت ہے, کس کی سلطنت ہے؟ وہاں ہمارے کارخانے ہمیں دکھ رہے ہوں گے, ہمارے فیکٹریاں ہم کو دکھ رہے ہوں گے, ہمارے بنگلے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گے, ہمارے گھر, ہمارے بلڈنگیں ہمارے سامنے ہوگی. کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ یہ کہیں کہ یہ میرا مالک, میں اس کا مالک ہوں, بلکہ سب مل کر ایک آواز میں کہیں گے للہ الواحد القہار. یہ یکتا رب العالمین کی مالکیت ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کی بادشاہت ہے. وہاں دکھ جائے گا سب کو بھی, ظاہر ہو جائے گا سب کو بھی, یہ فیکٹریاں, یہ بادشاہ, یہ فیکٹریاں, یہ کارخانے, یہ کار, یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ پراپرٹیاں ہم کو استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی تھی, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جاتی ہے. آپ کہیں گے میں اپنی محنت سے حاصل کیا, میں اپنی تعلیم سے حاصل کیا, میں اپنے ہنر سے حاصل کیا. یہ کیا آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے دیا؟ اگر میں محنت نہ کرتا, میں ہنر اور چالاکی سے اگر حاصل نہ کرتا تو یہ کیسے آ جاتے؟ یاد رکھو میرے عزیز و بزرگوں, اور اس بات پر ایمان پکا کر لو, یقین کر لو, اللہ رب العالمین جسے دیتے ہیں اسی کو ملتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں کسی کو نہ دینے کا, اس کا ہنر, اس کی تعلیم, اس کی کوششیں, اس کی محنتیں, اس کے تمام اسباب صفر, ایک انچ کا بھی مالک نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا. ہم دیکھتے ہیں بہت سوں کو محنت پر محنت, کوششوں پر کوشش, بڑے اعلی ڈگریاں, بڑے اعلی تعلیم سب حاصل کیا, اور اس کے ذریعہ پراپرٹیاں بنانے کی کوشش کی. پراپرٹیاں بنانا تو دور کی بات ہے, جو پراپرٹیاں تھیں وہ بھی چلے گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور ایک آدمی کو دیکھتے ہیں
اللہ اسے دینا چاہتے تھے، تھوڑی بہت محنت کی، تھوڑی بہت کوشش کی، تو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ذریعہ سبب بنا کر لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنا دیا۔ تو اللہ جسے دیتے ہیں اسے دیں گے۔ تو بہرحال ہم چھوٹے سے فیکٹری میں، چھوٹے سے کارخانے میں، چھوٹا ہمارا گھر ہے، اس میں ہمارے ساتھ کوئی کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، ہمارے ساتھ کسی اور کو مالک مانتا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس کے ساتھ ہم یہ سورج کو، اس کے ساتھ یہ چاند کو، اس کے ساتھ یہ گائے کو، اس کے ساتھ یہ مورتیوں کو، اس کے ساتھ یہ پتھروں کو، اس کے ساتھ یہ مزار والوں کو، اس کے ساتھ یہ معمولی معمولی چیزوں کو شریک ٹھہرا دیں تو اللہ کیسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے اس گناہ سے متعلق آپ کو ہدایت ہے کہ زندگی میں اگر کبھی ہوا ہے تو توبہ کریں، اس سے سچی پکی توبہ کریں، اس کو برا نہ مانیں۔ ہم کو مزاروں کے پاس جانے سے روک دیا گیا، ہمارے اولیاء اللہ کی بے حرمتی کی گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اولیاء اللہ کی ہم کہاں بے حرمتی کرتے ہیں؟ جتنی عظمت اولیاء اللہ کی ہمارے دلوں میں ہے، قسم خدا کی تمہارے پاس ظاہری محبتیں ہوں گی، ہمیں دل و جان سے ان کی عظمت کرتے ہیں۔ ہماری ہمت کہاں سے ان کی توہین کرنے کی؟ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے اولیاء کی بے حرمتی کوئی کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا، تو میں اس بے حرمتی کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہمارے اندر اتنی ہمت کا، ہم بتاتے ہیں اولیاء کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، ان کی کیسے عظمتیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا ہے، دوسرا حق امتی پر نبی کا ہے۔ نبی کا پہلا حق یہ ہے آپ کی نبوت کا اقرار کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کی عظمت کریں، آپ پر درود الشریف پڑھیں، اور آپ کو آخری نبی مانیں، آخری پیغمبر مانیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہ مانیں، آپ کے بعد کسی کو رسول نہ مانیں۔ نبوت کا یہ عظیم سلسلہ، نبوت کی عظیم نعمت میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج اگر کوئی شخص، کوئی ریاض احمد گوہر، کوئی خلیل ابن حنیف، کوئی مسیلمہ کذاب، کوئی احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یا نبی کا ذل کہتا ہے، قسم خدا کی وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ایسے آدمی کو پکڑ کر گرفتار کریں، قانون کے حوالے کریں۔ آج یہ فتنہ ابھرتا جا رہا ہے۔ ہم ایک زمانے میں سمجھتے تھے، ہم سے بار بار تقاضا کیا جاتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے، یہ فتنہ ہماری ریاست میں نہیں ہے، یہ فتنہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ تو پڑوسی ملک میں ہے۔ احمد تو قادیان کا ہے، ریاض گوہر وہ تو پڑوسی ملک کا ہے، خلیل بن حنیف فلاں ریاست کا ہے، ہماری ریاست اس سے محفوظ ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا تو تعجب ہوگا کہ یہ فتنے چلتے چلتے ہماری ریاست، ہمارے شہر، بلکہ آپ کے محلے کے اندر داخل ہو گیا ہے، آپ کے محلے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اور میں کوئی تقریر کے جوش میں آ کر آپ کو ابھارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ اس کے بارے میں تحقیق کیے تو معلوم ہوا پیچھے کی بور کی گلی میں
ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور اس نے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب بات کی باتیں ہیں، سب سے پہلے دل کی صفائی کرنا۔ دل کی صفائی کیسی کرنا ریکارڈ کر کے سنایا گیا ہم کو۔ میں یوں ہی کوئی پرانی نیوز یا ادھر ادھر کی نیوز نہیں سنا رہا ہوں، باقاعدہ ریکارڈ کر کے سنایا گیا۔ اور اس کے بعد ہے آج دنیا انٹرنیٹ کی، سرچ کیے گئے، تحقیق کیے گئے تو بیان باقاعدہ سامنے آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے ایک زمانہ تھا، اس نالائق سمجھا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو، ایک زمانہ تھا لوگ دل کی صفائی کے لیے، تزکیت النفس کے لیے خانقاہوں میں جاتے تھے۔ آج ایسا آ گیا ہے دور، خانقاہ تمہارے گھر کے اندر آ گیا ہے۔ ایک بٹن دباؤ، ہمارے چینل، نام میں بتاؤں گا نہیں ان چینلوں کا، تاکہ تم میں سے کوئی آدمی اس چینل کا نام دبا کر گمراہ ہو گئے تو میرے سر پر آ جائے۔ وہ چینل دباؤ، آ جائیں گے تمہارے سامنے ولی کامل، نعوذ باللہ، تمہیں کچھ اوراد سکھائیں گے، کچھ ذکر سکھائیں گے جس سے تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ دلیل میں کیا پیش کرتا معلوم؟ دلیل میں کیا پیش کرتا معلوم؟ وہ دلیل آپ اگر کہیں یوٹیوب میں یا کسی اور جگہ سنے تو اس کا جواب یہاں سن لو پہلے۔ قرآن شریف میں سورۃ الاعلیٰ ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بچنا مشکل اس لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ٹوپیاں، ہمارے جیسے داڑیاں، ہمارے جیسے جھبے، ہمارے جیسے قرآن کی تلاوت، ہمارے جیسے نبی کی شان میں نعت خوانیاں، ہمارے جیسے میلاد پر خوشی منانا، ہمارے جیسے دکھاوے کی نمازیں، سب ہمارے جیسے، لیکن اندر ایمان کو کھوکھلا نہیں، ایمان کو ختم کرنے والے اعمال، ایمان کو ختم کرنے والے اعمال۔ دیکھو کیسے دلیل پکڑتا ہے قرآن شریف سے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن شریف کی آیت ہے یہ۔ اب ایک جاہل آدمی ہے، وہ کچھ بھی جانتا نہیں ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھا، پڑھ کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہوا، فلاح پایا وہ آدمی جو سنور گیا، دل کو پاک کر لیا۔ قرآن کا ترجمہ ہے وذکر اسم ربہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، فصلی، اس کے بعد نماز پڑھا۔ کہتا ہے دیکھو نماز کی بات کہاں آئی ہے؟ تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ اور تمہارے مولویاں مسجد میں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اور تمہارے دائی، تمہارے مبلغ دعوت و تبلیغ میں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ کلمے کے بعد نماز پڑھو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کلمے کے بعد نماز پڑھو۔ اور یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلا کیا ہے؟ دل صاف کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، اس کے بعد ذکر کرو، اس کے بعد درجہ نماز کا۔ ارے جب دل صاف نہیں ہوا، جب اللہ کا ذکر نہیں تو نماز کیسے ہو گئی؟ اس لیے پہلے دل صاف کرو۔ دل صاف کیسے کیا جاتا ہے؟ کس کے پاس کہتا ہے؟ جسے نہ قرآن معلوم، نہ قرآن کا ورق معلوم، نہ تزکیہ معلوم، نہ تصوف معلوم، نہ اولیاء اللہ کو دیکھا، نہ اولیاء اللہ کی باتیں پڑھا، نہ سنا، ایک دم جاہل، ایک دم جاہل، کچھ پتا نہیں۔ اور وہ پکڑتے سو ایسے آدمیاں کچھ۔ میں پوچھا اسے اس محلے میں آ کر کب محنت کرتے ہیں؟ بھائی عشاء کے بعد تو ہماری خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، مغرب کے بعد ہمارے محلے میں گشتیں ہوتی ہیں، مدرسے میں تعلیمات ہوتی ہیں، کب ہوتی ہے؟ کہا کہ ہمارے گشت ہونے کے بعد ان کا گشت، ہماری خصوصی ملاقات کے بعد ان کی ملاقاتیں۔ اور بچے کا نام بھی میرے پاس موجود ہے جس نے اطلاع دی، اس کا نمبر بھی میرے پاس موجود ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے جب کبھی اس طرح کی بات یہ محنت کرنے کے لیے آئے تو ہمیں اطلاع دو، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور کس بات کی دعوت دیتا ہے؟
تو کہتا ہے کہ نبی برابر عظمت کے والے ہیں، پیغمبر بڑے عظمت والے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا لوگاں پہلے نماز پڑھو نماز پڑھو، اصل ان کا دل صاف نہیں ہوا ہے. دل صاف کرنے کے لیے اللہ نے نبی کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نبی کو بھیجا ہے، اور وہ نبی ہے ریاض احمد گوہر نعوذ باللہ. ان کے پاس جاؤ، ان کی دل کی صفائی ہوگی. اب پہلے دل کی صفائی کے لیے خانقاہ کو جاتے تھے، اب خانقاہ تمہارے گھر میں موجود ہے. یہ بٹن دباؤ، وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے. اس کے بعد نماز پڑھے تو بھی پڑھو، نہیں پڑھے تو بھی نہیں پڑھو. اس کے بعد زکات دیے تو بھی دو، نہیں دیے تو بھی نہ دیو. حج کرے تو بھی کرو، نہیں کرے تو بھی نہ کرو. عمرہ کرے تو بھی کرو، نہیں کرے تو بھی نہ کرو. کیونکہ کیا کہہ دیا اللہ؟ قد افلح من تزکا، جس نے دل کو پاک کر لیا انہیں کامیاب ہو گئے. اب کامیاب ہو گئے بعد کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکات، کیا حج؟ یہ درس دیا جاتا ہے. اچھا کیا ذکر ہے بھائی، کیا ذکر ہے؟ تو وہ انگلی رکھ کر سمجھاتا ہے، یہاں انگلی رکھو، سب رکھتے ہیں انگلی میں. ہاں یوٹیوب میں بھی دیکھا ہو، یہاں انگلی رکھو، سب انگلی رکھتے ہیں. تب انہیں سکھاتا الگوہر الگوہر یا گوہر یا گوہر نعوذ باللہ. سب مل کر وہ بولتے رہے تو انہیں اللہ رب العالمین کے پاس دل کو پاک کرتا. اب اس کا جواب ہونا نا ہم کو سننے والوں کو بہت سے بات خیال ہو رہا ہوگا. اسی وجہ سے کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی مجلس میں بیٹھو، علماء سے تعلقات قائم کرو. تم کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن سے تعلق مضبوط کر لیے، قرآن والوں سے تعلق مضبوط کر لیے، اولیاء اللہ سے مضبوط تعلق کر لیے، قسم خدا کی کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. آج جو گمراہی جو ہو رہی ہے، مساجد سے دور ہو گئے لوگ، علماء سے کٹ گئے لوگ، علماء سے دور ہو گئے لوگ، اور چند پیشہ ور مقررین اور چند بیچنے والے، دین کو بیچنے والے لوگوں کو دیکھ کر ان کو علماء سمجھ گیا، ان کی حرکتوں سے بیزار ہو کر دور ہو گئے. اور آج بھی علماء حق موجود ہیں دنیا میں، اور جس دن علماء حق اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اس دن آسمان سے بارش نہیں، انگارے برس کر دنیا ختم ہو جائے گی. علماء حق سے تعلق جوڑو، مضبوط کرو ان سے، دین صحیح سالم رہے گا. اب ان کی محنتیں بھی کس کے پر ہو رہی ہیں جی؟ وہ بھی معلوم کیا ہم نے کس کے پر محنتیں ہو رہی ہے. دعوت و تبلیغ میں جڑے ہیں لوگ، ان کو چھیتے نہیں انہوں. مدرسے میں پڑھا ہے بچہ، مدرسے میں پڑھے ہیں، علماء سے تعلق ہے، ان کو چھوتے نہیں، ان کے قریب بھی جاتے نہیں، کیونکہ ان کے پاس جائیں گے تو الٹا پریشانی ہوگی. البتہ ان کے رشتہ دار، ہمارا ایک محلہ ہے، میں لوں گا نہیں نام، ہمارے بنگلور کے آس پاس میں، بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی، پتہ نہیں پھر محلے والے کتنا ناراض ہو جائیں گے، حضرت ہمارا محلہ کا نام لے کر بول دی. نام نہیں لیتا. وہ ماشاءاللہ دائی ہیں، مبلغ ہیں. اس فتنہ گوہری میں گوہر شاہی میں مبتلا ہو گئی ان کی بیوی. اب مسئلہ آیا، ان کو معلوم ہوا یہ اس میں چلے گئی ہے. تو اب جو آدمی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے علاوہ مسلمہ کذاب کو، یا ان کے نبی کے علاوہ ریاض احمد گوہر کو، یا خلیل بن حنیف کو، یا احمد قادیانی کو، اگر کوئی شخص آخری نبی مان لیا، اس کا معتقد ہو گیا تو مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، خارج ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. جب اس بات کا علم ہوا تو پریشان ہو کر علماء کے پاس آئے. علماء کے پاس آ کر وہ درخواست کی، ایسا مسئلہ. میں بمبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنگلور کی، آپ کے محلے سے 3-4 کلومیٹر فاصلے کی. ان سے بولے ایسا مسئلہ ہو گیا حضرت، کیا کرنا؟ اب ان کے پاس جا کر ان کی اہلیہ کے پاس بات کرے، سمجھائے، تو وہ ان کی دائی ہو گئی ہے، گوہر شاہی کے تنظیم کی دائی بن گئی ہے. کیسا دائی ہو گئی کہ گئی تھی کہ لندن کو
نہیں گئی تھی گئے نہیں پاکستان کو تو نہیں یوٹیوب کے ذریعہ ان کے بیانات سن کے ان کے خانقاہ ان کے گھر میں لے کر پورا برین واش ہو گیا ہے. اب خاندان میں چپکے شادیوں کے موقع پر غموں کے موقع پر دیکھنا غم زدہ عورت ہے, پریشان حال ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, بے چین ہے. 90% 99% لوگوں کا حال بے چینی کا 600. اب اس میں زیادہ بے چین لوگوں کے پاس ملنا تمہیں ایسا پریشانی, تم نہ میں ایک وظیفہ بتاتی ہوں, وظیفہ پڑھو تمہیں اچھے ہو جاتے, سکون مل جاتا دل کو. اور پریشان ہے کیا کی ایک ملا تو دین دے, کیا کی ایک وظیفہ دین دے درست ہو جان دے. اب لے گئے, اب چند دنوں کے بعد فون میں کہ سامنے کی مل کر وہ وظیفہ بتائے ذرا دن پڑھے. اب پریشان آدمی کو کب تک ایک بار کوسی تھی ایک چیز کیا ہے اچھی لگ جاتی ہے, تو وہ ذرا سکون ہو گیا تو انہیں مبلغ ہو گئی. اب جیسے ہی وہ وظیفے کے پر ایمان آ کر گوہر شاہی کو آخری نبی مان لیے, ایمان گیا اس کا, اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ عورت سے جا کر کہا گیا کیا کر رہی ہو تم, ہمارے نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, یہ جھوٹا ہے ایسا ویسا جب کہے چھوڑ ڈالو تم, نہیں کہ تو تمہارے مرد تم نہ چھوڑ ڈالتی گتے. تو کیا بول رہی, مرد کو میں چھوڑ ڈالتی ہوں, نا تو مرد کو میں چھوڑ ڈالتی ہوں, یہ تو اس کو نہیں چھوڑوں گی میں. ایسا مختہ ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا تھا, ہم نے سنا تھا فلاں ریاست میں فلاں ملک میں ہے. اب دیکھا میں ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے محلے کا, 144 محلے کا واٹس ایپ گروپ ہے, سدھاپور گروپ بول کے. اس میں بھی اس کا ایک چہیتا, انہیں تو مر گیا, انہیں کون, ریاض احمد گوہر شاہی, جو اپنے آپ کو نبی مہدی مسیح موعود اور بعض دفعہ اللہ بھی کہہ دیا اپنے آپ کو, انہیں تو مر گیا 2001 میں. اور اس کے چیلے اس کی طرف بلانے والے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یونس گوہر بلکہ اس کا باقاعدہ چینل ہے, وہ بیٹھ کر ایمان کو خراب کرتا رہتا ہے. اور اسے احمد ریاض احمد گوہر کو کبھی خدا, کبھی نبی آخر الزمان, کبھی مہدی, کبھی جو ہے مسیح موعود کہہ کر اس کے مناقب کو بیان کرتا ہے, اور وہیں سے بیٹھ کر خانقاہ چلاتا ہے, اور وہیں سے بیٹھ کر نعوذ باللہ دل کا تزکیہ کا مسئلہ کرتا ہے. تو اس کی کلپ ہے نا, اس کی ویڈیو کلپ, یہ واٹس ایپ گروپ جو ہمارے محلے کا ہے اس میں چل رہا ہے. میں خود دیکھا اسے, میلاد النبی کے موقع 12 ربیع الاول کے دن اس کے کلپ مسلسل چل رہے تھے, ہمارے محلے کے واٹس ایپ گروپ میں مسلسل چل رہے تھے. کیا بولتا ہے دیکھیں, کلپ کیا, آن کیا, دیکھا تو کہہ رہا ہے, سننے والے بہت اچھا لگا ہوگا سننے والوں کو, میلاد النبی 12 ربیع الاول میلاد النبی کو ماننے والا پکا سچا عاشق, اگر کوئی میلاد النبی کو نہیں مانتا ہے, میلاد النبی کو نہیں مناتا ہے, تو وہ ابلیس ہے. کیوں جی ابلیس کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کر آدم کی میلاد کو نہیں مانا تھا ابلیس, ایسے انہوں بھی محمد رسول اللہ کے میلاد کو نہیں مان کر ابلیس ہو رہا ہے. اور اس طرح کے کلپاں شروع میں بھیجتا. اب ان میں سے 500-600 افراد میں سے کوئی ایک آدمی متاثر ہو کر اس سے بات چیت کر کے بہک گیا تو کیسا مسئلہ ہو جائے گا. میرے عزیز و بزرگوں, بڑے سختی کی بات ہے, میں وہ جواب دینا ہی بھول رہا ہوں, میرا وقت ہو رہا ہے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. تو اس نے کیا کہا تھا, پہلے تزکیہ, اس کے بعد ذکر, اس کے بعد نماز پہلے پڑھے تو بیکار بولا, اور یہ قرآن کے خلاف بات ہے. یہ بات ہے قرآن کے خلاف بات کرنے والا کافر مشرک ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز پڑھنے والوں سن لو, پورے دل کے ساتھ پورے خشوع خضوع کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو, نماز تم کو بے حیائی سے گناہوں سے روکتی ہے, اور بے حیائی سے رکنا, گناہوں سے رکنا ہی تو دل کی صفائی ہے. دل کی صفائی کیا واشنگ مشین کا پاؤڈر ڈال کر دھوتے کیا اسے؟ دل میں کیا ہوتا ہے, دل کے اندر ہوتا کیا ہے؟ گناہ کے جذبے, غرور, تکبر, حسد, زنا کے خواہشات, شراب کے خواہشات, یہی تو بھرے رہتے ہیں. اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش کاموں سے روکتی ہے, منکر کاموں سے روکتی ہے. منکر کیا ہے جی؟ اللہ کے حکم کے خلاف جو چیز ہے وہ منکر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے خلاف جو ہے وہ منکر ہے. تو بہرحال عزیز و بزرگوں، یہ فتنہ چلتے چلتے ہمارے محلے آ گیا ہے. ہمارے دعوت کے ساتھیوں سے گزارش، ہمارے علماء سے گزارش، ہمارے مدارس والوں سے گزارش، ہمارے نوجوانوں سے گزارش، ہمارے دانشوروں سے گزارش، جہاں کہیں یہ فتنے کو دیکھیں وہیں پر دبائیں اسے. جہاں کہیں آدمی اس طرح کی دعوت دیتا ہے اس کو فوٹو لے لیں، اس کی فوٹو لے کر سارے محلے میں عام کر دیں. یہ فتنہ مچانے والا، ایمان کو خراب کرنے والا، اس سے محفوظ رہیں. کریں گے انشاءاللہ. اور اس بارے میں ذرا چوکنا رہو. تمہاری گلیوں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے مساجد میں. اور وہ لڑکا سنا رہا تھا کہ میرے پر محنت ہوئی، میں اسے قبول نہیں کیا، میرا تعلق کبھی کبھی دعوت و تبلیغ سے ہوتا رہتا ہے، جڑتا رہتا ہے. میں شک میں پڑ گیا، تشویش میں پڑ گیا، کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میرے اور دو ساتھی ہیں انجینئر کے، تعلیم پا رہے ہیں، وہ دو اس سے متاثر ہو گئے ہیں. اب وہ مسجد میں بھی آتے ہیں نماز کے لیے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ریاض احمد گوہر شاہی کو بھی نبی مانتے ہیں. اور وہی سے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. کون محنت کرے گا ان کے اوپر؟ کون ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب سے پوچھ فرمائیں گے، ہماری ذمہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، نبی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا اقرار کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ پر درود بھیجیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، اور آپ کو آخری نبی، آخری پیغمبر مانیں. یہ آپ کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کا عنوان شروع ہوا ہے. انشاءاللہ ایک ایک حق آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور جتنے ہمارے درمیان جھگڑے ہیں، ہمارے اندر جتنے بیزارگیاں ہیں خاندان میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں، اولاد میں، بھائی بہنوں میں، محلوں میں، پڑوسیوں میں، یہ جو ہے نا، یہ برازگیاں، نفرتیں، بیزارگیاں، ایک دوسرے سے دیکھے تو چہرہ پھرا کر چل جانا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتے. جس دن حق کو ادا کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ اس دن اللہ رب العالمین ہمارے درمیان خاندان میں محبت بھی پیدا کر دیں گے، میاں بیوی میں الفت بھی پیدا کر دیں گے. یہ تعلقات ہمارے مضبوط ہوں گے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو پختہ اور پکا بنائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سلسلے میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.